بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ سدرا تو اب ایک ہی بات پہ بضد ہے کہ جلد سے جلد یہ گھر بیچیں اور میرا حصہ مجھے دیں تاکہ میں اپنی شادی دھوم دھام سے کر سکوں، اور ویسے بھی مجھے نیا فرنیچر چاہیے، میں اپنے پرانے جہیز کا فرنیچر لے کے اسلم کے گھر نہیں جا سکتی۔ اب یہ ساری پٹیاں تو سدرا کو اسلم نے ہی پڑھائی ہیں، لیکن زبیر سدرا سے کہتا ہے کہ تمہارا اس گھر میں حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ گھر کوئی ہمارے باپ کی طرف سے ہمیں وراثت میں نہیں ملا، بلکہ تم سب لوگ اچھے سے جانتے ہو کہ میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ گھر بنایا ہے۔ اگر اس گھر پہ کسی کا حق ہے تو صرف میری بیوی اور بیٹیوں کا۔ دوسری طرف وزیر زبیر کو آ کے بتاتا ہے کہ اسلم نے بہت ہی مہنگا موبائل خریدا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ دکان سے کوئی منافع نہیں ہو رہا، جبکہ اسلم کا اپنا بھی کوئی کاروبار نہیں، تو اس کے پاس اتنا مہنگا لاکھوں کا موبائل کیسے آیا؟ زبیر کو بھی وزیر کی بات سن کے خاصی تشویش ہوتی ہے، تبھی اماں کو سمجھاتا ہے کہ آپ اسلم سے ہر مہینے دکان کا حساب کتاب ضرور لے لیا کریں۔ اب نہ تو زبیر کو پتا ہے اور نہ ہی اسلم نے کانوں کان وزیر کو خبر ہونے دی ہے، جبکہ اسلم تو دکان کا سودا بھی کر چکا ہے اور یہ موبائل اسی ایڈوانس سے خریدا ہے، باقی پیسے تو ابھی آنا باقی ہیں۔ جبکہ اسلم سوچ رہا ہے کہ سدرا کے تھرو ایک دفعہ زبیر کا گھر بکوا کے سدرا کا حصہ بھی ہڑپ کروں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب ہو جاؤں گا۔ جبکہ زبیر کی بات سن کے اماں اسے سمجھاتی ہیں کہ بھلا میں اسلم سے اس طرح کے حساب کتاب کیسے کر سکتی ہوں، وہ ہمارا ہونے والا داماد ہے، وہ کیا سوچے گا کہ ہم اس پہ اعتماد نہیں کرتے۔ جبکہ زبیر اماں سے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں اماں، مجھے اس اسلم پہ اعتماد نہیں ہے، تبھی تو میں آپ کو سمجھاتا تھا کہ سدرا اور اسلم کی منگنی میں اتنی جلدی نہ کریں، اور ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ سدرا اور اسلم کی منگنی توڑ دیں، کیونکہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ اب سدرا تو زبیر کی بات سن کے بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتی ہے، اپنے کمرے میں جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے۔ اماں سدرا کو اس طرح سے شور مچاتے دیکھتی ہیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، جس پہ سدرا کہتی ہے کہ یہ بھائی خود کو سمجھتے کیا ہیں، اپنی زندگی تو برباد ہو چکی ہے، اجڑ چکی ہے، اب دوسروں کی خوشیاں بھی ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ اب اسلم کی محبت میں دیوانی ہو کے سدرا اپنے بھائی سے شدید نفرت کرنے لگتی ہے، اور زبیر جو بیچارہ سارا دن بھوکا پیاسا بیٹھا رہتا ہے، بس کمرے سے آوازیں ہی دیتا رہتا ہے کہ پلیز پانی پلا دو، کھانا دے دو، لیکن یوں لگتا ہے جیسے زبیر کی آواز کسی کو سنائی ہی نہیں دے رہی۔ تب زبیر کو یاد آتا ہے کہ ایک وہ زینت ہوتی تھی جو ہر وقت میری پسند کے کھانے بنا کے میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، صرف اس لیے کہ کبھی میں اس کی تعریف کر دوں، کبھی اس سے ہنس کے بات کر لوں، کبھی محبت کے دو بول بول دوں۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں بھی تو اس کو اسی طرح سے اگنور کرتا تھا جیسے آج میرے گھر والے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ زبیر کے دل میں خلش تو پہلے سے ہے، اب تو یہ خلش درد بن چکی ہے جو کسی طور کم نہیں ہو رہی۔ جب تک زبیر زینت سے مل کے اپنے کیے کی معافی نہیں مانگ لیتا، تب تک زبیر اس آگ میں جلتا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف جب اماں اتفاق سے زبیر کے کمرے کی طرف آتی ہیں تو زبیر جو زمین بوس پڑا ہے تو اماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے اماں کو بہرحال اپنے بیٹے سے تھوڑا بہت پیار تو ہے۔ اب زبیر اماں کو بتاتا ہے کہ میں صبح سے آپ لوگوں کو آوازیں دے رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں نے صبح سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے؟ اماں کو تو سدرا پر ہی غصہ آتا ہے کہ اسے بھائی کا ذرا خیال نہیں۔ اب سدرا کو سمجھاتی ہیں کہ بھائی کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو، تبھی تو وہ دوائی کھا سکے گا اور ٹھیک ہو سکے گا۔ جبکہ سدرا جو بالکل ہی کٹھور بن چکی ہے، اماں سے کہتی ہے کہ میری طرف سے وہ جیے یا مرے، مجھ سے امید نہ رکھیں کہ میں اب اس کی کوئی خدمت کروں گی۔ ادھر زینت ہے جسے بار بار یہی خیال آتا ہے کہ زبیر آخر سٹک کے سہارے کیوں چل رہا تھا اور اماں اور شہانہ نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ اب زینت سوچتی ہے کہ اگر میں وہاں جاتی ہوں زبیر کا پتہ لینے تو کس منہ سے جاؤں کہ اس گھر سے تو مجھے کردار کشی کر کے اور دھکے مار کے نکالا گیا تھا، اور زبیر نے کہا تھا کہ دوبارہ کبھی اس گھر کا رخ نہ کرنا۔ لیکن زینت اپنے دل کے ہاتھوں بھی تو مجبور ہے اور سوچتی ہے کہ جس طرح میں دن رات زبیر کو یاد کرتی ہوں، کیا زبیر کو بھی میری یاد آتی ہوگی؟ بہرحال فیصلہ کر لیتی ہے کہ چاہے وہاں جا کے میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو، میں زبیر کا پتہ کرنے گھر ضرور جاؤں گی۔
گاڑی نکالتی ہے اور خود ہی ڈرائیو کر کے زبیر کے گھر کی طرف چل دیتی ہے، لیکن گیٹ پہ پہنچ کے اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اندر جا سکے۔ کافی دیر گیٹ کے باہر گاڑی روکے رکھتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے، زبیر کی خیر خیریت میں کسی اور ذریعے سے معلوم کر لوں گی۔ لیکن اتفاق سے شجاع جو اسی طرف آ رہا تھا جب زینت کی گاڑی گیٹ پہ دیکھتا ہے تو پہلے تو اسے تشویش ہوتی ہے کہ اتنی بڑی گاڑی آخر زبیر ماموں کے گھر کے آگے کس کی کھڑی ہے، اور پھر جب اندر زینت کو دیکھ کے پہچانتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ زینت مامی اتنی بڑی گاڑی میں اور خود ڈرائیو کر رہی ہیں، کہیں میری آنکھوں کو دھوکا تو نہیں ہوا؟ کیا یہ وہی زینت مامی ہے جو سارا دن زبیر ماموں کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی تھیں اور سب کی باتیں سنتی تھیں؟ بہرحال گاڑی سے اتر کے جاتا ہے اور سلام کرتا ہے اور زینت سے کہتا ہے کہ مامی اگر یہاں تک آ ہی گئی ہیں تو اندر بھی چلے نا، جس پہ زینت کہتی ہے کہ میں بس زبیر کا پتہ کرنے آئی تھی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جس پہ شجاع زبیر کے ساتھ بیتی تمام داستان زینت کے گوش گزار کرتا ہے، اور زینت کو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ زبیر نے سب کی مرضی کے خلاف جا کے جس ستارہ کو عزت دی، اپنا نام دیا، وہی ستارہ زبیر کو لوٹ کے حتیٰ کہ اپنی طرف سے تو اسے مار کے یہاں سے چلی گئی۔ بہرحال اب لگتا یہی ہے کہ زینت کو جب پتہ چلے گا کہ اس وقت زبیر کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ زبیر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گی، اس کی خدمت کرے گی، اس کا بہتر سے بہتر علاج کروائے گی، اور جب اسلم ٹھیک ہو جائے گا تو اسے اسلم کی اصلیت بھی بتائے گی کہ جسے آپ اپنا دوست، اپنا بھائی کہتے تھے، وہ آپ کے ہی گھر میں نقب لگا چکا تھا۔ اب جا کے زبیر کو احساس ہوگا کہ اس نے اسلم پہ کتنا بلائنڈ ٹرسٹ کیا۔ اسلم بھی تو زبیر کو ہمیشہ زینت کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ اچھا تو اسلم کی یہ انٹینشنز تھیں، اس کی میری بیوی پہ گندی نظر تھی اور اب میری بہن پر گندی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر زبیر زینت سے ہی کہے گا کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے، میں اس اسلم کو کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتا ہوں اور سدرا کے سامنے بھی اس کی اصلیت لا کے سدرا کو اس کے جال سے بچانا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ تو آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا کہ سدرا اسلم کے جال سے بچتی ہے یا بری طرح سے پھنس چکی ہے، جبکہ دوسری طرف ستارہ کو فائنلی بھائی جی کے گھر سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ بھائی جی کے گھر سے جیولری اٹھاتی ہے، پیسے اٹھاتی ہے، ایک سوٹ کیس تیار کرتی ہے اور چپ چاپ وہاں سے نکل پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ستارہ سچ میں اپنی جان بچا کے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے گی یا پھر جہانگیر کی طرح بیچ راستے میں گھیر لی جائے گی اور پھر اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ جہانگیر کا ہوا تھا۔ اور ادھر فائنلی ملک صاحب اور ان کی بیگم جب تنویر کے لیے نیلم کا ہاتھ مانگنے آئیں گے، تب جا کے نیلم کو اور زینت کو بھی احساس ہوگا کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مرد تنویر جیسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو عزت بنا کے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نیلم کی زندگی تو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے اور یہ سب اس کی نیکیوں کا اور اچھائیوں کا صلہ ہے۔ تو ناظرین، جس تیزی سے ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے، لگتا تو یہی ہے کہ بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے۔ کیا آپ لوگ اس ڈرامے کو مس کریں گے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔